کسی ملک میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی حکومت میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا، لہٰذا وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا۔ اللہ کی مہربانی سے ان کے گھر تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ یہ بیٹا دونوں بیٹوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے شاہی خزانے سے رعایا کو خوب نوازا، اس حد تک نوازا کہ ملک کے سب غریب لوگ امیر ہو گئے۔ 40 دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزادے کی قسمت کا حال جاننے کے لیے شاہی نجومیوں کو بلوا بھیجا۔ نجومیوں نے علم نجوم سے حساب لگا کر بادشاہ کو بتایا کہ شہزادے کا نصیب تو بہت اچھا ہے، لیکن 9 برس کی عمر سے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور رشتہ داروں سے جدائی ہوگی۔ آخر جوانی میں ان تکلیفوں سے نجات پائے گا اور ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ بنے گا۔ بادشاہ نے ان کی یہ سب باتیں بڑے دھیان سے سنی اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا اور ان سب کو رخصت کر دیا۔ شہزادے کا نام گل منیر رکھا گیا۔ اس کی پرورش کے لیے خاص کنیزیں مقرر کی گئیں، جنہوں نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا۔ جب اس کی عمر 6 برس ہوئی تو اسے قابل استادوں کے سپرد کر دیا گیا۔ شہزادے نے جلد ہی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانا شروع کر دیے اور اس طرح سے 9 برس کی عمر کو پہنچ گیا۔ جب وہ 9 برس کی عمر کو پہنچا تو یہاں بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ سب لوگ بہت افسردہ تھے۔ اس وقت تینوں شہزادے بہت ہی چھوٹے تھے، لہٰذا وزیر اعظم کے دل میں لالچ پیدا ہوئی اور بے ایمانی پیدا ہو گئی اور اس نے حکومت پر قبضہ کر کے تینوں شہزادوں کو ملک سے نکال دیا۔ تینوں شہزادے وزیر اعظم کے ڈر سے شہر چھوڑ کر فقیرانہ لباس میں وہاں سے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے آخر تھک گئے اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ بیچارے شہزادوں نے کبھی تکلیفیں نہیں اٹھائی تھیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے درخت کے سائے تلے سو گئے۔ نیند سے بیدار ہوئے تو بڑے شہزادے نے چھوٹوں سے کہا، بھائیو میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ چھوٹے شہزادوں نے کہا کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے، ہمیں بیان کرو۔ بڑے شہزادے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے دودھ کا کٹورا اور روٹی ملی ہے جسے میں نے کھا کر اپنا پیٹ بھرا ہے۔ منجھے شہزادے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ بھائی تم بھی اپنا خواب ہم سے بیان کرو۔ منجلے شہزادے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے مجھے مچھلی اور روٹی کھانے کو دی ہے اور میں نے خوب پیٹ بھر کے کھائی ہے۔ چھوٹا شہزادہ ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا۔ اس پر دونوں بھائیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو ہم سے بیان کرو۔ اس پر گل منیر نے کہا جو میں نے خواب دیکھا ہے اگر میں تمہیں بتاؤں گا تو تم لوگ ناراض ہو جاؤ گے، لہٰذا اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ اس پر دونوں شہزادوں نے کہا ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، جو تم نے دیکھا ہے وہ ہمیں بھی بتاؤ، ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ ان کے زور دینے پر گل منیر نے کہا بھائیو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہوا ہے، مجھے بادشاہت ملی ہے، 4 رانیوں سے میں نے شادی کی ہے، پالنے میں بیٹھا ہوں، 2 رانیاں دائیں ہیں، 2 رانیاں بائیں جانب بیٹھی ہیں اور وہ باری باری پالنے کو جھولا دے رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ مجھے میوے بھی کھلاتی جا رہی ہیں۔ بڑے بھائی نے گل منیر کی باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور 2 تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیے۔ اگر تو اتنا خوش نصیب ہوتا تو ابا جان کا انتقال نہ ہوتا اور ہم سے ہماری بادشاہت یوں نہ چھن جاتی۔ گل منیر کو بڑا دکھ ہوا اور وہ رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دونوں بھائی اٹھ کر چلنے لگے اور اسے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھا روتا رہا، تو وہ لوگ اسے چھوڑ کر آگے چل دیے۔ بھائیوں کے چلے جانے کے بعد گل منیر اٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، سورج ڈھل گیا، لہٰذا وہ ایک درخت کے نیچے رات بسر کرنے کے لیے سو گیا۔ اس درخت پر ایک آدم خور دیو رہتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک آدم ذات
درخت کے نیچے سو رہا ہے تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اسے کھانے کے خیال سے درخت سے اترا، لیکن اس کی نظر گل منیر پر پڑی تو اس کی خوبصورتی اور بچپن دیکھ کر اسے رحم آ گیا اور وہ اسے اٹھا کر شہر سے تھوڑے فاصلے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ گل منیر جب نیند سے بیدار ہوا تو بڑا حیران ہوا اور وہ اسے قدرت کا کرشمہ سمجھا۔ وہ اٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادے کو جب بہت بھوک لگی تو وہ ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ نمازی اسے مسافر سمجھ کر کھانا دے گئے۔ وہ کھانا کھا کر اللہ کا اس نے شکر ادا کیا اور آرام کرنے لگا۔ مسجد کے پیش امام نے گل منیر سے اس کے حالات پوچھے۔ امام صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ شہزادہ ہے تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے گل منیر کو اپنا بیٹا بنانے کی تجویز پیش کی اور اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہا۔ گل منیر نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر یہ سوچا کہ کہاں دھکے کھاؤں گا، اس لیے وہ پیش امام کی بات مان کر ان کے ساتھ رہنے لگا اور زندگی ایسی ہی گزرتی رہی۔ امام صاحب کے مدرسے میں گل منیر پڑھنے لگا۔ امام صاحب کے مدرسے میں ایک شہزادی اور ایک وزیرزادی بھی پڑھنے آتی تھیں۔ گل منیر کی قابلیت اور خوبصورتی دیکھ کر وہ اس سے متاثر ہو گئیں اور شہزادہ گل منیر کی ان سے دوستی ہو گئی۔ بچپن اسی طرح سے ان کا گزرتا گیا۔ پھر جب شہزادی کو پتہ چلا کہ گل منیر شہزادہ ہے تو اس نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ گل منیر کو ہم شاہی محل میں رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی ان کی گزرتی گئی اور ایک دن وہ آیا کہ گل منیر جوان ہو گیا۔ جب گل منیر جوان ہوا تو شہزادی نے بادشاہ کو مجبور کرا کہ وہ گل منیر کے ساتھ اس کی شادی کر دیں۔ اس طرح سے شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے شہزادی سے مشورہ کرنے کے بعد شہزادے کو بادشاہ بنا دیا۔ کچھ عرصہ اور اسی طرح سے گزرتا گیا۔ تب شہزادے نے نجومیوں کو بلوا بھیجا اور شہزادی کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ بیمار کیوں رہتی ہے۔ شہزادی پر نجومیوں نے بتایا کہ شہزادی پر کسی نے جادو کروایا ہے تاکہ اس کی اولاد نہ ہو۔ اس کا توڑ یہ ہے کہ نیا بادشاہ مزید 3 شادیاں کرے۔ گل منیر سوچ میں پڑ گیا اور اس کے بعد وزیر اعظم کے مشورے سے اس نے مزید 3 شادیاں کر لیں اور اس کی شہزادی کی بھی رضامندی اس میں شامل کر لی۔ پھر وہ شہزادیوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ پھر شہزادی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ ادھر اس کے بھائی بھٹکتے ہوئے گل منیر سے آن ملے۔ گل منیر نے عزت و اکرام سے انہیں نوازا اور اس کے بعد اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے آبائی وطن جانا چاہیے اور اپنے والد کے دشمن سے بدلہ لینا چاہیے اور اپنا وطن واپس لینا چاہیے۔ اور والد کے اس طرح سے وہ تینوں بھائی مل کر کے اپنے آبائی وطن پہنچ گئے اور والد کے دشمنوں کو ختم کر کے اپنے ملک پر حکومت کرنے لگے۔ اس طرح سے گل منیر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل کے بٹن کو لازمی کلک کر دیجیے گا جس سے میری آنے والی نئی کہانی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔